روزے میں نیند اور تھکاوٹ سے کیسے بچا جا سکے؟ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ روزے میں اکثر لوگوں کو نیند بہت آتی ہے اور وہ دفاتر وغیرہ میں اس کی وجہ سے پریشان بھی دکھائی دیتے ہیں۔ بعض دفعہ سحری میں بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے بھی نیند اور غنودگی کا شکار نظر آتے ہیں۔ عام انسان کو کم سے کم 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کرنی چاہیے، تاہم رمضان میں سحری کے لیے جاگنے کی وجہ سے اکثر لوگوں کی نیند متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تھکاوٹ، چڑچڑاپن اور یادداشت متاثر ہو جاتی ہے۔ ایسے میں مختلف امراض جیسے بے خوابی، اعصاب کی کمزوری اور شوگر جیسے مسائل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ چند عادات کو تبدیل کر کے آپ روزے کے دوران تر و تازہ رہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو روزوں کے دوران بیکار کے کاموں میں وقت گزارنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ عبادات اور قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ اس کے علاوہ سحری تک جاگ کر اپنے جسم کو تھکانے کی بجائے تراویح کے بعد سونے کی کوشش کی جائے، کیونکہ تراویح ایک مکمل ورزش کی طرح آپ کے جسم کو فعال رکھتی ہے۔ سحری میں دہی یا لسی کا استعمال زیادہ کی بجائے مناسب مقدار میں کریں، کیونکہ دہی یا لسی سے بھی آپ کو غنودگی آتی ہے۔ کیفین کے استعمال سے بھی نیند اڑ جاتی ہے، جو چائے اور کافی کے علاوہ کئی ٹھنڈے مشروبات میں بھی پائے جاتے ہیں۔ کیفین کا انسانی جسم پر 5 سے 9 گھنٹوں تک اثر رہتا ہے۔ سحری میں کھانے کے بعد اگر دفتر فوری جانا مقصود نہ ہو تو عبادت کے بعد کچھ دیر سستا لیں، تاکہ کھانے کی وجہ سے آپ پر نیند کا غلبہ زیادہ دیر تک نہ رہیں۔ آج کل موبائل فون اور لیپ ٹاپ کا استعمال عام ہے۔ متعدد افراد گھنٹوں ڈرامے اور فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، اس لیے نیند متاثر ہوتی ہے۔ انسانی جسم میں نیند کا ذمہ دار میلاٹونن ہارمون ہے۔ یہ الیکٹرانک آلات کی چھوڑی گئی طاقتور نیلی روشنی کے باعث جسم میں مناسب مقدار میں یہ ہارمون نہیں پیدا ہوتا، جس سے نیند متاثر ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سونے سے 1.5 گھنٹہ قبل الیکٹرانک آلات بند کر دینے چاہیے۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔